الہ آباد کے ایک پرانے محلے میں نئی نئی شادی ہوئی تھی ہینا اور عارف کی۔ ہینا کو میٹھا بہت پسند تھا، خاص کر بالو شاہی۔ شادی کے بعد جب بھی عارف باہر سے بالو شاہی لے کر آتے، ہینا کا دل کھل اٹھتا۔ لیکن شادی کے کچھ مہینوں بعد ہینا کی طبیعت عجیب سی رہنے لگی۔ وہ اکثر تھکان محسوس کرتی، سر بھاری ہو جاتا اور نیند بھی زیادہ آنے لگی۔ شروع میں اس نے سوچا شاید یہ گھر کے کام کا اثر ہے، لیکن پھر اسے لگا یہ کچھ اور ہے۔ شک کی شروعات۔ ایک دن ہینا نے عارف سے مذاق میں کہا، آپ تو روز میرے لیے میٹھا لاتے ہیں، کہیں مجھے موٹا کرنے کا پلان تو نہیں؟ عارف مسکرا دیے، لیکن اس مسکراہٹ میں کچھ الگ تھا۔ ہینا کے دل میں پہلا شک اسی دن پیدا ہوا۔ کچھ دنوں بعد جب اس کی حالت اور بگڑنے لگی تو اس نے محسوس کیا کہ ہر بار بالو شاہی کھانے کے بعد ہی اس کی طبیعت بگڑتی ہے۔ ساس کا عجیب رویہ۔ ہینا نے نوٹس کیا کہ اس کی ساس شمیمہ ہر وقت اس کے آس پاس رہتی، جیسے نظروں سے کچھ ٹٹول رہی ہوں۔ وہ اکثر پوچھتی، آج طبیعت کیسی ہے؟ اور جب ہینا جواب دیتی تھوڑی بھاری لگ رہی ہے تو ان کی آنکھوں میں عجیب سا سکون دکھتا۔ ایک ڈراؤنی رات۔ ایک رات بالو شاہی کھانے کے بعد ہینا گہری نیند میں سو گئی۔ اسے لگا جیسے کمرے میں کوئی اور موجود ہے۔ آنکھیں کھولنے کی کوشش کی لیکن شریر بھاری ہو گیا۔ اس نے بس ہلکی ہلکی باتیں سنی، جیسے کوئی کہہ رہا ہو تھوڑا اور دے دو، علاج جلدی پورا ہو جائے گا۔ اگلی صبح ہینا نے عارف سے پوچھا، کل رات کمرے میں کون تھا؟ عارف نے ٹال دیا، تم سپنا دیکھ رہی تھی۔ سچ کا سامنا۔ ہینا کا شک اب بڑھ چکا تھا۔ اس نے طے کیا کہ اس بار وہ سونے کا ناٹک کرے گی۔ رات کو جیسے ہی اس نے آنکھیں بند کی، اس نے محسوس کیا کہ کوئی اس کے پاس آیا اور اس کے ہاتھ میں کچھ لگایا۔ تبھی اس نے آنکھیں کھول دی۔ اس کے سامنے عارف اور ایک اجنبی عورت کھڑی تھی۔ ہینا چیخ پڑی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ عورت کون ہے؟ عارف گھبرا گئے اور بولے، یہ ڈاکٹر ہے، تمہیں ایک مانسک بیماری ہے جو شادی سے پہلے سے تھی۔ تمہارے ماں باپ نے ہم سے چھپایا، لیکن ہم تمہیں چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، اس لیے ہم گپ چپ تمہارا علاج کروا رہے تھے۔ میٹھے میں دوا ملا کر دی جاتی تھی تاکہ تم سو سکو اور علاج ہو سکے۔ ہینا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اسے احساس ہوا کہ جس ساس پر وہ شک کر رہی تھی وہ اصل میں اس کی دیکھ بھال کر رہی تھی، اور عارف، وہ اس کے لیے سب کچھ قربان کر رہے تھے۔ ہینا نے عارف کا ہاتھ تھاما اور کہا، مجھے معاف کر دو، میں نے آپ کو غلط سمجھا۔ عارف مسکرا کر بولے، تمہیں بس ٹھیک دیکھنا چاہتا ہوں اور کچھ نہیں۔ دوستوں، اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔